میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر جمعرات کو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہند کی نعیمی کابینہ کے شہر گھوسی میں، اس شہر کو جس کو کتابوں میں پڑھا ہے اور اس سے بڑی انسیت ہے، بڑی محبت ہے، وہ کیوں ہے انشاءاللہ وہ بیان کے دوران آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھوسی حالانکہ یہ ان نون سٹی ہے آل اوور دا ورلڈ، لیکن اب دنیا اس کو جانتی ہے، کسی عظیم ہستی کی بنا پر جانتی ہے۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو موبائل فون سے بھی بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، با ادب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ عز و جل آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں۔ وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج کے غروب ہونے تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا جمعرات کی رات درود پاک پڑھنا کس قدر محبوب ہے کہ مخصوص فرشتے، یہ سونے کی جو ہے وہ قلم ہوتے ہیں ان کے پاس اور چاندی کے دفتر ہوتے ہیں اور یہ درود پاک لکھتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن سبحان اللہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا، وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اگر اسے تمام مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا تو کافی ہوگا۔ اب ذرا سوچئے، 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور انعام کیا ہے کہ قیامت کے دن کتنا نور دیا جائے گا کہ اسے تمام مخلوق پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو بھی وہ کافی ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو ہند میں اس وقت جمع ہیں گھوسی شریف میں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الکافی اپنی مایہ ناز تفسیر کبیر میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ہمارے لیے بہترین اس میں مدنی پھول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی سے محو گفتگو تھے۔ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی کی 1 ساعت بھر زندگی باقی رہ گئی ہے۔ اب یہ وقت عصر کا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر، پریشان ہو کر، گھبرا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، یعنی ہم میں سے اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے تو ہمارا اس وقت ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، ہمارا رپلائی کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ یہ کہیں کہ جناب دن تھوڑے رہ گئے، ابھی تو مجھے کاروبار بھی سمیٹنا ہے، ابھی تو مجھے بینک سے پیسے بھی نکالنے ہیں، ابھی تو مجھے وصیت بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بہت سارے بزنس کے معاملات سمجھانے ہیں۔ مگر وہ صحابی کا
آپ ایمان دیکھیں، ان کا آپ فکر آخرت دیکھیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میرے لیے سب سے بہتر ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. راوی فرماتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حکم ارشاد فرماتے. تو پتہ چلا کہ علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسی سعادت ہے کہ جسے حاصل ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں برکت پا جاتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملتی ہے. جو خوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمت خداوندی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے. جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر. اور علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں. ذرا غور کیجئے یہ فضائل آپ اور کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ کیا اس طرح کے فضائل ہم کسی دنیاوی علم حاصل کرنے والے کے بارے میں، دنیا میں ترقی کرنے والے کے بارے میں، دنیا میں مال و اسباب بنانے والے کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ لیکن کیا علم دین سیکھنے کی ہمارے اندر ایسی جستجو ہے؟ فضائل تو دیکھیں کہ چرند و پرند بلکہ پانی میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا رہے ہیں. یہ طالب علم دین اور علماء کے فضائل ہیں، علم سیکھنے سکھانے والوں کے فضائل. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے. اس کی شرح میں بنات المناجی میں ہے کہ یہاں علم سے بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں، لہٰذا روزے نماز کے مسائل ضروریہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض، تجارت کے مسائل سیکھنا ہر تاجر پر، حج کے مسائل سیکھنا حج کو جانے والے پر عین فرض ہیں. لیکن دین کا پورا عالم بننا فرض کفایہ کہ اگر شہر میں ایک نے ادا کر دیا تو سب بری ہو گئے. اسی حدیث کے تحت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر اور گمراہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض، شرائط اور مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. پھر جب رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع ہے یعنی کاشتکار کھیتی باڑی کرتا ہو تو پھر کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل، وعلی ھذا القیاس یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام سیکھنا بھی فرض، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل اور فرائض قلبیہ یعنی باطنی فرائض مثلا عاجزی، اخلاص اور توکل وغیرہ، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ یہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. جی ہاں، آپ آج جس پوزیشن پر ہیں، اگر کوئی شادی شدہ مجھے سن رہا ہے تو نکاح کے مسائل کیا آپ نے سیکھ لیے؟ کیا طلاق اور زہار اور کنایا کے مسائل آپ نے سیکھے؟ اگر کوئی تاجر مجھے سن رہا ہے تو کیا آپ نے تجارت کا علم سیکھا؟ کوئی ملازم مجھے سن رہا ہے تو کیا اجارے کے علوم آپ نے سیکھے؟ کوئی اگر ایسا شخص ہے جس پر استطاعت ہو چکی ہے یا حج کا ارادہ رکھتا ہے، کیا حج کے مسائل اس نے سیکھے؟
اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علم کے بغیر زندگی اندھیر ہے، اور یقیناً علم نہیں تو پھر بہت ساری اغلاط، بہت ساری مسٹیکس ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے سنتے ہیں کہ علم حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیا ایک ہی ذریعہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ علم دین کے حصول کے متعدد ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ نمبر 1، کسی دارالعلوم یا جامعہ کے شعبہ درس نظامی میں داخلہ لے کر باقاعدہ علم دین حاصل کرنا۔ ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا طریقہ ہے، بندہ عالم بنانے والا کورس کرنا شروع کر دے۔ اچھا، اگر یہ پاسبل نہیں تو پھر دوسرا طریقہ، علماء کرام کی صحبت اختیار کرے۔ نمبر 3، دینی کتب کا مطالعہ کرے۔ نمبر 4، علماء کرام مثلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کی کیسٹیں سنیں۔ نمبر 5، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بننا وغیرہ۔ ہم ان میں سے جتنے زیادہ ذرائع اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس قدر ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یوں نہ سمجھے کہ میں دارالعلوم میں داخلہ نہیں لے سکا، یا میرے پاس اب اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ میں جناب فل فلیش جا کر کسی جامعہ میں داخلہ لے لوں۔ تو اور بھی تو ذرائع ہیں نا، ہم کتابیں کتنی پڑھتے ہیں، ہم علماء کی صحبت کتنی اختیار کرتے ہیں، ہم علم والوں کے پاس کتنا اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اب مدنی چینل بھی ایک ذریعہ بن گیا کہ اس کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو کتنا غور سے اور کتنا شوق سے دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے وقتاً فوقتاً، مفتیان کرام کے بیانات اس میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر اس میں بیٹھ کر بھی علم حاصل کرنا چاہیں، نوٹ کرتے چلے جائیں تو ذخیرہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے اس بات کا شوق بھی پیدا ہو اور اہمیت بھی پیدا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں علم کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں، میں علم کے نور سے دور تو نہیں، کہیں میرا دل ویران تو نہیں اور جاہل کی زندگی تو نہیں گزار رہا۔ آج اس موضوع کو لینے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ ہے کہ جو خود عالم تو تھے ہی بلکہ استاذ العلماء تھے، بلکہ ان کا فیضان آج بھی ایسا جاری ہے کہ آج بھی علماء کو ان کی حاجت ہے، آج بھی واسطہ یا بالواسطہ لاکھوں علماء ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا نام نامی میرے ذہن میں ہے، اور آج اس نیت سے ان کا تذکرہ خیر کریں گے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم آج ان کا تذکرہ کریں گے، اس نیت سے تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ تو گوسی شریف کے بارے میں نے بڑی پیاری بات ایک کتاب میں پڑھی، اللہ کرے آج بھی ویسا ہی ہو، کہ شریعت کے صدر شہیر، طریقت کے بدر منیر مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی مشرقی یورپی انڈیا کے مردم خیز قصبے گوسی میں سن 1300 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ قصبہ گوسی وہی تاریخی مقام ہے جہاں قدیم راجگان ہند کے بعض آثار اور ان کا قلعہ کوٹ کے نام سے اب بھی موجود ہے، اور موجودہ دور میں گوسی کی وجہ شہرت مولانا امجد علی اعظمی کی جائے ولادت اور ان کا مزار اور ایک کثیر تعداد میں علماء اور طلباء دین کی موجودگی ہے۔ اور ایک بڑی عظیم بات جو میں نے پڑھی، اللہ کرے آج بھی ایسا ہی ہو، کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق گھوسی کے ہر گھر میں تقریباً 2 علماء موجود ہوتے ہیں۔ اگر واقعی آج بھی ایسا ہے سبحان اللہ، تو کیسا ملک ہے، کیسا شہر ہے کہ جہاں ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کا کس قدر جذبہ ہے۔ اس لیے اس قصبے کا دوسرا نام مدینۃ العلماء بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شہر والوں کو سلامت رکھے جو علم دوست ہیں، اور واقعی کئی شہروں کے بارے میں دنیا میں آتا ہے، ہمارے وطن میں بھی بعض اوقات بات ہوتی ہے کہ اس شہر کا لٹریسی ریشیو، یعنی پڑھے لکھوں کی جو تعداد ہے وہ اتنے % ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گوسی میں ہر گھر میں عالم موجود ہے۔ اے کاش ہمارے دنیا کے ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں اگر ایک عالم دین ہو جائے، ایک درس نظامی کیا ہوا ہو۔ آپ سوچیں، ہم سوچتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، گھر میں جناب ایک وکیل ہونا چاہیے، ارے گھر میں اگر ایک عالم ہو جائے سبحان اللہ، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ انشاءاللہ قیامت کے دن جب یہ علماء جنت کی طرف جائیں گے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر بھی گھر والوں کی بھی شفاعت کر کے لے جائیں گے۔ تو ہمارا بھی ایک کاش ایسا ذہن بن جائے۔ تو بہرحال یہ فیضان ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا کہ آج بھی گوسی میں علم سیکھنے سکھانے کا ایک عظیم ذہن ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ موصل اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج
مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمۃ اللہ الکوی سن 1300 سن ہجری بمطابق 1882 میں مشرقی یورپی ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین اور دادا حضور خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فن طب کے ماہر تھے، زبردست ڈاکٹر تھے جس کو آج ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے دادا سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جون پور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاذ مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے کی۔ حضرت محدث سورتی اپنے اس ہونہار شاگرد کے صلاحیتوں کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا۔ ذرا غور کیجئے، اتنے بڑے شیخ الحدیث اپنے اس شاگرد کی تعریف فرما رہے ہیں تو کن الفاظ میں فرما رہے ہیں۔ اور آپ علم دین کی بات ہو رہی تھی نا کہ ہمارا علم دین کے لیے کیا جذبہ ہے، ہم کتنا گھر سے نکلتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں علم دین کو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ جب زمانہ طالب علمی میں تھے تو گھوسی سے جون پور کا آپ نے سفر اختیار کیا۔ ان دنوں جو سفر تھا وہ پیدل یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا، چنانچہ راہ علم کے عظیم مسافر صدر الشریعہ مدینۃ العلماء گھوسی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے اور پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جون پور پہنچے۔ آج ذرا سوچیں، ہمیں اجتماع میں جانا ہو تو اگر تھوڑی سی تکلیف سواری میں ہو جائے، ہمیں مدنی قافلے میں جانا ہو اگر انتظام میں کوئی کمزوری ہو جائے، ہمیں جناب جو مدرسے جانے والے طلباء ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہوں جو گوسی میں ہوں اور کسی جامعہ کے طالب علم بھی ہوں، آپ سوچیں کہ ہمیں اگر جامعہ میں کھانے کی کمی ہو جائے، جانے آنے میں کوئی تکلیف ہو جائے، انتظام میں کوئی کمی ہو جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھائی چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ ذہن بن جاتا ہے نہیں یار انتظام ٹھیک نہیں، ہم نے نہیں پڑھنا، بڑی تکلیف ہے۔ ذرا سوچئے، صدر الشریعہ آج صدر الشریعہ ہے نا، اتنے سال گزر گئے مگر آج بھی ان کا نام کس طرح چمک رہا ہے۔ ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بندہ محسن کو جس طرح یاد کرتا ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، ایسے کام کر کے دیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بیان میں سنیں گے کہ اس امت پر کتنے احسان ہیں ان کے، اور آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ ان کا نام کیوں ادب سے لیا جا رہا ہے۔ علم دین سیکھا انہوں نے، تکلیفیں اٹھائیں، کوششیں کی، تو آج ماشاءاللہ وہ ان کا فیضان جاری ہے۔ آج اگر طلباء علم دین مجھے سن رہے ہیں تو کبھی علم حاصل کرنے میں اکتاہٹ نہ کیجیے گا۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ بہترین عالم دین بن جائیں۔ شیطان کب چاہے گا کہ آپ جناب علم اتنا حاصل کر لیں کہ آپ لوگوں کو پہنچانے والے بن جائیں، آپ کے ذریعے لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، آپ اچھے مبلغ بن جائیں۔ یہاں جو بھی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں اور ان کو تکلیفیں آتی ہیں تو کبھی بھی اس پر دل برداشتہ نہ ہو۔ یہ وسوسے آتے رہیں گے دل میں، لیکن ہم نے ان وسوسوں کو جگہ نہیں دینا۔ انشاءاللہ ثابت قدم رہ کر مضبوط اور باعمل عالم دین بن کے اللہ نے چاہا دین کی خدمت کرنی ہے، سنتوں کی خدمت کرنی ہے۔ بہرحال صدر الشریعہ بدر الطریقہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کا حافظہ سبحان اللہ اس قدر مضبوط تھا کہ حافظہ کی قوت، شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی کہ جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ قافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ بھی عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو ان کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے بھی تو حافظے کی دھوم تھی نا، فیضان اعلیٰ حضرت نے یہ، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چنتا ہے بڑے کام کے لیے انہیں بہت ساری برکتیں بھی عطا کر دی جاتی ہیں۔ اب آپ نے پھر تدریس کا وقت آ گیا، آپ دوران طالب علمی بھی تدریس فرمایا کرتے، اور جب صوبہ بہار میں مدرسہ اہل سنت جو کہ ایک ممتاز درسگاہ تھی، بڑے بڑے اساتذہ وہاں تدریس فرما چکے تھے، خود صدر شریعہ کے استاذ محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے۔ اب جو وہاں کے متولی تھے مدرسے کے قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر محدث سورتی نے مدرسہ اہل سنت کے صدر المدرس کے لیے صدر الشریعہ کا انتخاب کر لیا۔
آپ اپنے استاد کی سائے دعاؤں کی سائے میں پٹنہ پہنچے، اور پہلے ہی سبق میں جب آپ نے سبق پڑھایا تو اساتذہ موجود تھے، طلبہ موجود تھے، درجے میں یہ شوق تھا لوگوں کو کہ سنیں پہلا درس کیسا دیتے ہیں، پہلے ہی درس میں علم کے ایسے دریا بہائے کہ سب کے سب اش اش کر اٹھے، حیران ہو گئے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر۔ اور اب جو متولی تھے وہاں کے، انہوں نے آپ کی صلاحیت سے متاثر ہو کر تمام کے تمام جو اس مدرسے کے تعلیمی امور تھے وہ آپ کے سپرد فرما دیے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی قاضی عبد الوحید صاحب جو بانی مدرسہ تھے شدید بیمار ہو گئے۔ قاضی صاحب ایک نہایت دیندار، دین پرور رئیس تھے، علم دین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم میں BA بھی تھے۔ ان کے والد نے انہیں بیرسٹری کے لیے لندن بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن قاضی صاحب کے مقدس مدنی جذبات نے یورپ کے اس جس کو آپ کہیں کہ گندے ماحول کو پسند نہ کیا جہاں بے حیائی ہو۔ آپ نے سفر سے نہ جانا ہی پسند فرمایا اور ساری زندگی خدمت دین ہی کو اپنا شعار بنایا۔ ان کی پرہیزگاری اور مدنی سوچ ہی کی کشش تھی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور حضرت قبلہ محدث صورتی جیسے مصروف بزرگان دین قاضی صاحب کی عیادت کے لیے کشاں پٹنہ تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت خود تشریف لائے آپ کی علالت پر، اور ابھی اسی موقع پر اعلیٰ حضرت کی پہلی بار زیارت کی صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے، کیونکہ وہ یہاں پڑھا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت مدرسے میں تشریف لے آئے، تو اب اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ بے اختیار صدر الشریعہ کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا، اور آپ نے اپنے استاذ محترم سے مشورہ کیا، محدث صورتی سے مشورہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو گئے۔ گویا اعلیٰ حضرت کا دامن کرم تھام لیا، آپ سے بیعت کر لی۔ اب اعلیٰ حضرت اور محدث صورتی کی موجودگی ہی میں جو قاضی صاحب تھے، جو مدرسے کے بانی تھے، انہوں نے وفات پائی۔ اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، محدث صورتی نے انہیں قبر میں اتارا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اب اعلیٰ حضرت سے ارادت تو کیا ہوئی، دامن تو کیا تھاما، محبت تھی، اور پیر سے محبت نہ ہو تو پھر کس سے محبت ہو۔ بہرحال امام اہل سنت کے پاس جب یہ پہنچے صدر الشریعہ، تو اب آپ کے استاذ محترم محدث صورتی کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے تدریس چھوڑ دی ہے اور اب طب اختیار کر لیا ہے۔ اپنے دادا کا جو علم تھا، فیملی چونکہ ڈاکٹری تھی، طبیب تھے، انہوں نے وہ لائن اختیار کر لی کیونکہ کچھ مدرسے میں مسائل ہو گئے تھے۔ آپ نے تدریس کو چھوڑ کر طب اختیار کر لیا۔ محدث صورتی کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے انہیں بریلی شریف جاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے لیے خط لکھا، اور خط اس طرح تھا کہ جس طرح ممکن ہو آپ صدر الشریعہ کو یعنی امجد علی اعظمی کو خدمت دین اور علم دین کی طرف متوجہ کیجئے۔ جب میرے آقا کی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی، آپ نے بڑا کمال لطف و کرم فرمایا، بڑی شفقت فرمائی، کچھ کام اسی وقت سپرد فرما دیے اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ یہیں ٹھہریے گا۔ اب جب صدر الشریعہ نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائیے، لیکن جب میں بلاؤں فوراً واپس آ جائیے گا۔ صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے مجھ سے پوچھا مولانا کیا کرتے ہو؟ تو کہتے میں نے عرض کی کہ میں مطب کرتا ہوں، یعنی ڈاکٹری اور طبیب جو ہوں وہ کام کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مطب بھی اچھا کام ہے، علم دو ہیں، علم دین اور علم طب، مگر طب میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اب تو یہ لیبارٹری آ گئی ہیں۔ پہلے ٹیسٹ اسی طرح ہوتا تھا کہ حکیم کے پاس کسی کا پیشاب قارورہ لے جایا جاتا، یورین لے جایا جاتا، اور وہ اسے دیکھ کر بتاتے کہ بھائی اس میں کیا پرابلم ہے، اور پھر دوائیں دی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا دل پر چوٹ کرنے والا جملہ فرمایا، خود صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام اہل سنت کے اس جملے کے بعد قارورہ دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کا کشف تھا، کیونکہ میں امراض کی تشخیص کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے قارورہ ہی دیکھا کرتا تھا، اس سے مدد لیتا تھا، اور واقعی صبح صبح مریضوں کا قارورہ دیکھنا پڑ جاتا تھا۔ یہ تصرف تھا کہ قارورہ بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے نفرت ہو گئی، اور اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا صدر الشریعہ کی زندگی کا کہ آپ پھر جناب علم دین کی طرف اس کی اشاعت اور ترویج کے لیے اپنے آپ کو آپ نے مولڈ کر لیا، آپ اس طرف تشریف لے آئے۔ اور پھر امام اہل سنت کی طرف سے ایک اور خط آ گیا
کہ آپ فوراً چلے آئیے۔ صدر الشریعہ دوبارہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس مرتبہ انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام بھی سپرد کر دیا۔ گویا اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں آپ کے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا۔ اس طرح صدر الشریعہ نے 18 سال میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت بابرکت میں گزارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صدر الشریعہ کا جدول کیا تھا؟ ڈیلی شیڈیول۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ زندگی کے ٹائم ٹیبل کو بڑا اچھے انداز سے یوز کرے اور ایک ایک لمحے کو اچھی طرح یوز کرے۔ سنا ہے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ان سیمینار میں جا کر اپنے ٹائم مینجمنٹ کو، اپنی زندگی کس طرح ڈیوائیڈ کی جائے اوقات کو، وہ سیکھتے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں، اس صدی میں ایسی حسین شخصیت گزری ہے کہ جس نے ایسا عظیم کام کیا اور اس کے بعد ان کا ٹائم ٹیبل کیا تھا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا روزانہ کا جدول کیا تھا؟ کچھ اس طرح تھا کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پریس کا کام سر انجام دیتے، پھر فوراً مدرسے جا کر تدریس فرماتے، دوپہر کے کھانے کے بعد مستقلاً کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے، نماز عصر سے مغرب تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی، کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً رات 2 بجے آرام فرماتے۔ اعلیٰ حضرت کے آخر زمانے حیات تک، یعنی کم و بیش 10 برس تک آپ کا یہ معمول رہا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کی اس محنت شاقہ اور عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہیں، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، سوچئے تو صحیح، صبح فجر سے لے کر رات 2 بجے تک وداؤٹ اینی انٹرول کنٹینیو کام کرنا، کام اور کام۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات بزرگ سے ایک ملتی ہے نا، کیا خوب فرماتے تھے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ انہوں نے کام کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت، تلاوت، ریاضت اور پھر علم دین کی اشاعت۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کیا ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ حالانکہ وقت ہم سب کا گزر رہا ہے، لمحہ بلمحہ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر کیا ہم اپنے وقت کا کچھ احساس کر رہے ہیں؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 کی تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ یہ سانس کی مالا اب ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا۔ ہماری سانسیں گویا ہمیں قدم بقدم ہماری آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہماری شام کیسے ہوتی ہے، کہیں یہ دن کے اوقات ہم گناہوں میں تو نہیں گزار رہے؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ہر دن ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتا ہو۔ ہم 1 سال دنیا سے گزر جاتے ہیں تو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ارے کہیں غور تو کیجیے، ہم 1 سال اپنی قبر کے مزید قریب ہو گئے، اور اس 1 سال میں ہم اللہ کے قریب ہوئے یا گناہوں کے سبب رب سے دور ہوئے؟ ہم کوئی تو کیلکولیشن کریں نا۔ کاروباری ہر مہینے کے بعد اپنی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، بلکہ روزانہ اپنا چیک ان بیلنس کر کے کیش ان ہینڈ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ہماری لیجر پورا ہونا چاہیے،
ہمارا جس کو کھاتا کہہ لیں، دکاندار، چھوٹے سے چھوٹا دکاندار یا بڑے سے بڑا کاروباری اپنا روز کا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، مگر کیا ہم اپنے اعمال کا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ نیکیاں بڑھی یا گناہ بڑھ گئے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں تو زندگی بسر نہیں ہو رہی۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے